اختیار آ گیا تو کیسے کیسے بن گئے. تو اللہ نے صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد. تو یہ مولا کا قول ہے، کوئی عام انسان کا قول نہیں کہ قدرت اور اختیار دے کے دیکھ لو. حالات نہیں بدلتے، عادتیں نہیں بدلتی، سب کچھ وہی تھا. منافقت کی نقابیں پڑی ہوئی تھیں کہ جب طاقت آتی ہے تو یہ نقاب چہرے سے ہٹ جاتی ہے، اصل آدمی سامنے آ جاتا ہے. تو اسی لیے اللہ اپنی مرضیاں کسے دے گا کہ جن کا نفس اپنا نفس ہے ہی نہیں، یا نفس پیغمبر ہے یا نفس خدا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ یا یہ ہے اپنا نفس بیچ دیا ہے اللہ کے ہاتھ میں، تو مرضیاں انہیں دی کہ اختیار آئے یا نہیں آئے. اختیار ولایت رکھنے کے باوجود ساری مصیبتیں ہوتی رہی. اہل بیت دیکھتے رہے کہ نہیں، برداشت کرتے رہے کہ نہیں. تو اس لیے یہ اختیار دیا جاتا ہے. تو آپ جب نفس کا سودا کرنے والی ہو ذات ایسی کہ جو رسول سے پوچھ رہے ہیں کہ اے خدا کے رسول میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی. حالانکہ لوگ تو یہ کہتے تھے کہ خدا کے رسول ہم بچیں گے نہیں بچیں گے. معذرت کے ساتھ بہت تاریخ میں ایسے واقعات ہیں، میں نے تو ایک سرسری سی مثال دے دی، لیکن ایسا ہے کہ آج تک یہ ہوتا ہے کہ میری آپ یہاں ڈیوٹی لگا رہے ہو، میری جان بچے گی کہ نہیں بچے گی. مجھے یہاں بھیج رہے ہو فلاں علاقے میں، بھائی میرے بھی بال بچے ہیں، مجھے کہاں بھیج رہے ہو اٹھا کے. کسی کی ڈیوٹی ابھی لگا دو، بھائی چلے جاؤ تم فلاں جگہ یا فلاں جگہ، نام نہیں لوں گا، ہر جگہ کے لوگ بیٹھے ہوتے ہو کہ نہیں بھائی نوکری چھوڑ دوں گا، جاؤں گا نہیں. کہاں بھیج رہے ہو مجھے؟ اپنی جان کی ضمانت نہیں ہے، وہاں اپنی عورتوں بچوں کو کاٹے دے رہے ہیں وہ، تو وہ ہمارا کام خیال کریں گے بھائی ہم نہیں جا رہے وہاں پہ، ہے نا ایسا؟ تو یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان پہلے پوچھتا ہے کہ بھائی بچ جائیں گے نہیں بچیں گے، خیریت رہے گی نہیں رہے گی. لیکن علی نے رسول سے پوچھا اے خدا کے رسول کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ ہاں علی تم سو جاؤ، کیونکہ تم جب چادر تان کے سو گے تو کسی کو شک بھی نہیں ہوگا کہ محمد ہے یا علی ہے. کسی کو معلوم ہی نہیں ہوگا، سب یہی سمجھیں گے کہ محمد سو رہے ہیں. تو پہلے مرحلے میں کہہ دیا تھا نا کہ ہم سب کے ساتھ. فرق ہے رسالت اور امامت کا. علی نے حد بنا دیا، اس سے آگے کسی کو جانے کی ضرورت نہیں کہ انا عبید من عباد محمد، میں محمد کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں. لہذا کوئی یہ گمان بھی نہ کرے کہ ہم مولا کائنات کو رسول سے آگے بڑھاتے ہیں، جب ہمارا مولا خود یہ فرما رہا ہے کہ رسول علم کا ایک باب تعلیم دیتا تھا، میں 1000 باب کھول لیا کرتا تھا. ہم شہر علم کا دروازہ مانتے ہیں علی کو. شہر علم وہی رسول ہے، رسول کی ذات ہے. اے خدا کے رسول آپ کی جان بچ جائے گی. ہاں علی تم سو جاؤ. اور علی فرماتے ہیں کہ اس سے آج جیسی نیند سویا ایسی تو کبھی نیند ہی نہیں ہے. تلواروں کی چھاؤں میں علی سکون سے سو گئے، ایسے سکون سے سوئے کہ دشمنوں نے ہی آ کے اٹھایا. اٹھو، تاریخ ہے یہ، اٹھو محمد کہاں ہے. غصہ آ گیا علی کو، اتنی میٹھی نیند سے اٹھا دیا. اب بھائی کسی کی میٹھی نیند ہو، بہترین نیند ہو، اس کو کوئی جگا دے کتنا غصہ آتا ہے اس کو. تو مولا کو بھی غصہ آ گیا، کیا میرے حوالے کر کے گئے ہو؟ بھائی امین ہے نا، رسول بھی امین. اور عجیب مقام ہے علی کا. جاتے جاتے رسول نے یہ بھی تو کہا تھا اے علی یہ ساری امانتیں تم رکھو. مکے والوں کو یہ امانتیں دے کے صبح مدینے کا سفر کرنا، گھر کی خواتین بھی علی کے حوالے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سب کو لے کر آئیے گا، ہاشمی خواتین کو اپنے ساتھ لے کر آئیے گا. تو اب کتنے اطمینان سے سوئے علی. آپ نے تو واہ واہ کر دی مگر دوسرا تو اعتراض کر بیٹھا. جی آپ نے واہ واہ کر دی، دوسرا اعتراض کر بیٹھا. اچھا ایسے سوئے اتنے اطمینان سے، اتنے غافل کہ صبح دشمن نے اٹھایا. آپ تو کہتے ہیں کہ علی رات بھر عبادت میں مشغول رہتے تھے، روتے رہتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑاتے تھے اور ایسے تڑپتے تھے جیسے بچھو کا ڈسا ہوا.
میٹھی نیند کہ دشمن نے آ کے اٹھایا. اب کون سی بات صحیح، یہ بات صحیح کہ وہ بات صحیح؟ رات بھر اللہ کی محراب عبادت میں جاگنے والا علی اتنی میٹھی نیند سو گیا. ارے یہی تو وہ نیند ہے کہ جو علی کو سونا ہے اور اتنے اطمینان سے سونا ہے کہ پھر زندگی بھر حسرت رہی علی کو کہ پھر کوئی ایسی رات آ جاتی زندگی میں. کیوں؟ آج علی جاگیں گے نہیں، سوئیں گے نہیں، جاگیں گے. کیوں؟ اگر علی رات بھر جاگتے رہے اور خوف خدا میں نمازیں پڑھتے ہوئے روتے بھی رہے تو مورخ کہہ سکتا ہے ہمیں کیا معلوم کہ اللہ کے لیے جاگ رہے تھے یا ڈر سے جاگ رہے تھے. دشمنوں کے خوف سے تو علی نے تاریخ کو گواہ کیا. یاد رکھنا آج میں نہ جاگوں گا نہ روؤں گا. کیوں؟ مسئلہ ہے تاریخ کو صحیح رکھنے کا. تو بس ساری زندگی کی عبادتیں علی کی اور یہ ایک رات کی نیند، یہ اللہ کو علی کا سونا اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ علی کا نفس خرید لیا، اپنی مرضیاں دے کر مولا بنا دیا. گواہ رہنا کہ علی سوئے تھے، گواہ رہنا کہ علی سوئے تھے. کیوں؟ کوئی یہ الزام نہ لگا دے کہ خوف سے جاگے تھے. تو نفس کی بات ہے نا، جب عام مومن کا یہ نفس، اور اب نفس کی بات آ ہی گئی تو ایام فاطمیہ چل رہے ہیں نا، بی بی کی شہادت کے ایام. تو آئیے نفس کے معاملے میں آپ کو یہ بھی تو بتا دیں کہ سب سے پہلے اپنے نفس کا سودا کیا کس نے؟ یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے. مولا کائنات کے وہ ظاہری نور کو وجود میں آنے سے پہلے بھی کسی نے نفس کا سودا کیا ہے، وہ بھی تو سن لیجیے. جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا